Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم و مکرم ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف علماء حق پر۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے روزہ اور اس کے تقاضے اس اہم عنوان پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید ہے کہ ہم سب بغور سماعت فرما کر اس پر عمل پیرا ہوگے۔ ناظرین، رمضان مبارک کے روزے رکھنا اسلام کا اہم فریضہ ہے۔ عبادت اپنی نوعیت اور فضیلت کے اعتبار سے امتیازی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں روزے کا اصل مقصد بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، یعنی متقی بن جاؤ۔ واقعہ بھی یہی ہے کہ روزے کے ذریعے خواہشات نفسانی کا قلع قمع ہو جاتا ہے۔ روزہ گناہوں اور منکرات سے بچنے کے لیے ڈھال اور بچاؤ کا کام دیتا ہے۔ روزے سے روحانیت کی آبیاری ہوتی ہے اور دل کی صفائی اور تقرب ازدی کے لیے بھی روزہ نہایت اہم وسیلہ ہے۔ اس بنا پر فرزندان اسلام پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ صرف نام کا روزہ نہ رکھیں، بلکہ روزے کی جو روح ہے اسے سمجھنے کی کوشش کریں اور روزے کے تقاضوں پر پوری طرح عمل بجا آوری کرے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کے اسرار و رموز بیان کرتے ہوئے تحریر کیا ہے کہ روزے کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عمومی روزہ، نمبر 2 خصوصی روزہ، نمبر 3 نہایت خصوصی روزہ۔ عمومی روزے کا مطلب واضح ہے کہ از روئے فقہ جن اعمال کے ارتکاب سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے ان سے بچا جائے، یہ عام لوگوں کا روزہ ہوتا ہے۔ خصوصی روزے کا مطلب یہ ہے کہ مفسدات روزے سے بچنے کے ساتھ ساتھ اعضاء و جوارح کو بھی ہر طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھا جائے، یہ صلاحہ کا روزہ ہوتا ہے۔ اور نہایت خصوصی روزے کا مفہوم یہ ہے کہ ظاہری و باطنی مفسدات سے بچنے کے علاوہ دل کو غیر اللہ کے ساتھ مشغول ہونے تک سے محفوظ رکھا جائے۔ یہ درجہ حضرات انبیاء، صدیقین اور مقربین بارگاہ کو حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اعلیٰ درجے کے روزے داروں میں اپنا نام شامل کرائیں، تاکہ صحیح معنی میں روزے کے فوائد و منافع سے بہرور ہو سکے۔ اس لیے خاص کر روزے کی حالت میں بدنظری، جھوٹ، غیبت، غصہ، گالم گلوچ اور گانا وغیرہ سننے سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ بدنظری، جھوٹ، غیبت، غصہ، گالم گلوچ اور گانا وغیرہ سننے سے اپنے کو بچانا چاہیے۔ ایک روایت میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، تو ایک دن آخر میں ان کو سخت پیاس اور بھوک لگنے لگی اور اتنی حالت خراب ہوئی کہ جان نکلنے کا خوف ہو گیا۔ انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے افطار کی اجازت طلب کرنے کے لیے آدمی بھیجا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس ایک پیالہ بھیجا کہ وہ دونوں اس میں قے کرے۔ بس ایک نے قے کی تو آدھا خون اور آدھا گوشت نکلا، اسی طرح دوسری نے قے کی حتیٰ کہ پیالہ بھر گیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں عورتوں نے حلال چیز سے روزہ رکھا اور حرام پر افطار کیا۔ یہ دونوں بیٹھی لوگوں کی غیبت کرتی رہی۔ یہ خون اور گوشت اسی غیبت کا مظہر ہے۔ ذرا غور فرمائیے، کیا آج ہمارا روزہ واقعی ان خرابیوں سے محفوظ رہتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ روزہ رکھ کر بظاہر ہمارے معمولات اور مشاغل اور عادات میں کوئی تغیر نہیں آتا، کوئی فرق نہیں آتا۔ سوچنے کا مقام ہے کہ کیا ہم ان کوتاہیوں کے باوجود اپنے کو رحمت خداوندی کا مستحق قرار دے سکتے ہیں؟ کاش رمضان کی برکت سے ہم پوری طرح مستفید ہو سکے
اور تقوی کی سعادت حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمارا حامی و مددگار ہو، آمین۔